بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تمہارے جتنے بھی گناہ ہیں تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا اگر تم نبی کی اتباع کرتے ہو، نبی کی اطاعت کرتے ہو، نبی کی فرما برداری کرتے ہو۔ تب قرآن کریم کے اندر اتباع رسول کے تعلق سے، اطاعت رسول کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری آیتیں کریمہ اتاری ہیں، بہت ساری جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ پتہ یہ چلا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا ہے، اتباع نہیں کرتا ہے، اس کے اوپر رحم نہیں کیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کر رہا ہے، اللہ کے رسول کی اتباع نہیں کر رہا ہے، اور اگر کوئی وہ کام کر رہا ہے، کوئی عمل کر رہا ہے اور اتباع نہیں کر رہا ہے، تو گویا کہ وہ اپنے اعمال کو برباد کر رہا ہے، اپنے کام کو وہ ضائع کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول کی اطاعت کرنی ہے اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا جو میں نے خطبہ مسلمہ کے بعد پڑھی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى، کہ میری پوری امت جو ہے جنت میں داخل ہوگی، کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى، لیکن جو انکار کرنے والے ہیں، انکار کرنے والوں کے علاوہ میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی۔ اب صحابہ کرام نے سوال کیا قیل ومن ابى، کہ اللہ کے رسول انکار کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میری اتباع کی، میری تابعداری کی، میرے نقش قدم پر چلا، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا، جنت میں داخل ہوگا۔ ومن ابى، اور جس نے انکار کیا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، اور جس نے میری نافرمانی کی یعنی میری اتباع نہیں کی، میری تابعداری نہیں کی، میری نافرمانی کی، وہی ہے انکار کرنے والے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کے بغیر، اللہ کے رسول کی اتباع کیے بغیر ایک انسان جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو، جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تو آپ کو نبی کے نقشے قدم پر چلنا ہوگا، آپ کو نبی کی اتباع کرنی پڑے گی، آپ کو نبی کے جو ہے نقشے قدم پر چلنا ہوگا، نبی کی تابعداری کرنی پڑے گی۔ اور جو کوئی بھی نبی کی اتباع نہیں کرے گا، نبی کی اطاعت نہیں کرے گا، گویا کہ وہ انکار کرنے والا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اے لوگو رسول تمہیں جو دے وہ دے دو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ آج انسان کتنے ایسے انسان ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور جس چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، رسول تمہیں جو دے وہ دے دو، اور جس چیز سے اللہ کے رسول منع کرے اس سے رک جاؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ڈرنے کے لیے کیوں کہا اپنے سے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے لیے کیوں کہا؟ اگر ہم اللہ کے رسول جو ہمیں دیں وہ نہیں کرتے ہیں،
اور جس چیز سے منع کریں اس سے اگر ہم نہیں رکتے ہیں، اس عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عذاب ہے بڑا سخت ہے، بڑی خطرناک ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ اگر رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، رسول کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ہیں، تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عذاب ہے بڑا شدید ہے، بڑا سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا کہ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں تمہارے درمیان، ان تمام کے تمام معاملات کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو مقدم رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور ان میں سے جو امراء و حکام ہیں، علماء فقہاء ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ یہ ایک الگ بحث ہے، واولی الامر منکم میں اطیعوا کا لفظ استعمال نہیں ہے، جس سے یہ غیر مثبتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اطیعوا کا لفظ ہے وہ اپنے ساتھ لگایا ہے اور رسول کے ساتھ لگایا ہے، اور جو امراء و حکام کے بارے میں ان کے ساتھ اطیعوا کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے۔ لیکن اگلے جملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ غور طلب بات ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ تمہارے درمیان کسی بھی چیز کے اندر یہاں جو شیئین کا لفظ ہے وہ نکرہ ہے، ایک ہوتا ہے معرفہ، ایک ہوتا ہے نکرہ۔ معرفہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی خاص چیز، اور نکرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں نکرہ استعمال کیا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، کہ اگر تمہارے درمیان کسی بھی چیز کے اندر جھگڑا لڑائی ہو جائے، کسی بھی چیز کے اندر نکاح کا معاملہ ہو، شادی کا معاملہ ہو، تمہارے اخلاق کا معاملہ ہو، تمہارے رہن سہن کا معاملہ ہو، طور طریقہ کا معاملہ ہو، کسی بھی چیز کے اندر اگر جھگڑا لڑائی ہو جائے، فتنہ و فساد ہو جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس لڑائی کو، اس جھگڑے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو قرآن اور حدیث کی طرف لوٹاؤ۔ تمہیں فیصلہ کرنا ہے قرآن و حدیث سے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، رب کا کلام کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کیا کہہ رہی ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو اپنے اس لڑائی کو، اپنے اس جھگڑے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے اور قیامت کے دن پر ہے، یوم آخرت پر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو اپنے لڑائی جھگڑے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں لوٹاتے ہیں، ان کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں بھی شرط لگایا کہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے، قیامت کے دن پر ہے، تو جو ایمان والا ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، وہ اپنے تمام کے تمام جھگڑوں کو، تمام لڑائیوں کو قرآن اور حدیث کی طرف لوٹاتا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کیا کہہ رہی ہے، نبی کی سنت کیا کہہ رہی ہے۔ جن کا ایمان اللہ پر ہوتا ہے، جن کا ایمان قیامت کے دن پر ہوتا ہے، ذالک خیر و احسن تأویلا، یہی تمہارے لیے بھلائی کے اعتبار سے اچھا اور بہتر ہے۔ ذرا غور کیجیے، آج اگر ہمارے معاشرے کے اندر کسی بھی چیز کے اندر جھگڑے اور لڑائی ہوتے ہیں، تو کیا اس جھگڑے اور اس لڑائی کو ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاتے ہیں، قرآن اور حدیث کی طرف لوٹاتے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جس بات کو لے کر آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، وہ بات قرآن کیا کہتے ہیں اس بات کے تعلق سے، سنت کیا کہہ رہی ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے اس بات کے تعلق سے۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے جو ہے جھگڑے اور لڑائی کو قرآن اور حدیث کی طرف لوٹاتا ہے، اور جن کا ایمان ہی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، پھر اسے کوئی مطلب نہیں ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔
میرے بھائیوں، آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے ہیں، چاہے کسی بھی معاملات کے اندر ہو، اخلاق کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو، کسی بھی معاملے کے اندر ہم جو ہے اللہ کے نبی کی اتباع نہیں کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی تابعداری اور اللہ کے نبی کے نقش قدم پر نہیں چلتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر جو ہے اطاعت کرتے تھے، اتباع کرتے تھے، تابعداری کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے جہاں کہہ دیا کھڑے ہو جاؤ، وہاں صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے، جہاں کہہ دیا بیٹھ جاؤ، وہاں صحابہ کرام بیٹھ جاتے، اور کسی کی مجال نہیں ہوتی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ٹال دے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر دے۔ ایسے ہی صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ لوگ اللہ رب العالمین سے راضی ہے۔ ایسے ہی صحابہ جو ہے صحابہ کرام نہیں بن گئے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر اتباع کرتے تھے۔ دو تین چھوٹا چھوٹا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا واقعہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن آتے ہیں اور وہ باہر میں ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور خطبے کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب تھا کہ مسجد کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جو کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، کنارے پر کھڑے تھے۔ آج بھی ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، مسجد کے اندر لوگ آتے ہیں، چاہے وہ جلسہ ہو یا خطبہ ہو، یا تو کنارے پر کھڑے رہیں گے، باہر گھومیں گے، باہر کھڑے رہیں گے۔ تو یہ جو ہے جمعہ کے آداب کا خلاف ہے، جلسہ کے آداب کا خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع کیا ہے۔ تو کچھ لوگ کنارے پر کھڑے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر میں تھے، ان کے کان پر اللہ کے نبی کی آواز چاہتے ہیں بیٹھ جاؤ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھ جاتے ہیں، اور جب بیٹھ جاتے ہیں تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد پوچھتے ہیں کہ تم کیوں بیٹھے؟ میں نے تمہیں بیٹھنے کو نہیں کہا تھا، مسجد کے اندر جو لوگ کھڑے تھے کنارے پر، میں نے انہیں کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ، تم کیوں بیٹھے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ سنیے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں نہیں جانتا کہ آپ کس کو بیٹھنے کے لیے کہا، میں نے صرف آپ کی آواز سنی، میری کانوں میں آپ کی آواز ٹکرائی کہ بیٹھ جاؤ، آپ کا حکم تھا کہ بیٹھ جاؤ، میں جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا۔ میرے بھائی ذرا سوچئے، ذرا تصور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر اتباع کرتے تھے صحابہ کرام۔ آپ کو واقعہ بھی یاد ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز پڑھانے کے دوران حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں، آپ جوتے پہن کر نماز پڑھا رہے تھے۔ اس میں بھی بہت سارے لوگ جو ہے سوال کرتے ہیں کہ جوتے پہن کر جو ہے نماز پڑھنا ناجائز ہے، جائز نہیں ہے، یہ الگ بحث ہے۔ اور اس حدیث کو شیخ امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر نماز پڑھا رہے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کے جوتے کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی کے دوران جوتے کو بائیں طرف اتار دیا، اور جب یہ ماجرا صحابہ کرام نے دیکھا تو انہوں نے بھی نماز کے دوران ہی اپنے جوتے کو اتار دیے۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے، سوال کیا کہ تم لوگوں نے جوتے کیوں اتارے؟
تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے آپ کو جوتا اتارتے ہوئے دیکھا اس لیے ہم لوگوں نے بھی جوتا اتار دیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے جوتے کے اندر گندگی لگی ہوئی تھی, حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر مجھے خبر دیا اس لیے میں نے اپنے جوتے اتار دیے. تم بھی اپنے جوتے کو باہر میں دیکھ لینا, اگر گندگی لگی ہوئی ہو تو اسے صاف کر لینا, پھر آ کر نماز پڑھنا. اس حدیث سے ہمیں بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہے, وقت نہیں ہے, ایک بہت بڑی بات جو پتہ چلتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم جو ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا, آپ عالم الغیب تھے. اس حدیث سے یہ بات جو ہے رد ہو جاتی ہے, کاٹ دی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے. اگر عالم الغیب تھے تو نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جوتے پر گندگی لگی ہوئی ہے وہ جان بوجھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی, تو یہ بات جو ہے کٹ جاتی ہے, رد ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے. اور ایک آخری اور چھوٹا واقعہ ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیے صحابہ کرام کا جذبہ کس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے, اور آپ کا ایک ایک حکم پر عمل کرنے کے لیے جو ہے وہ لوگ تیار رہتے تھے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو فاتح ایران ہیں, ایران کو فتح کرنے والے ہیں. جب ایران پر حملہ ہوتا ہے تو اسے بلایا جاتا ہے آپس میں بات چیت کرنے کے لیے, گفتگو کرنے کے لیے. کسرا کے دربار میں جو اس وقت کا سپر پاور طاقت تھا جو دربار میں بلایا جاتا ہے, اور بلانے کے بعد جسے ہم کہتے ہیں سواگت میں عزت دینے کے لیے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سب سے پہلے کھانا لایا جاتا ہے. جب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا شروع کرتے ہیں تو کھانے کے دوران ایک لقمہ یا کوئی ایک چیز زمین پر گر جاتی ہے. زمین پر جب گر جاتی ہے تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آتی ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کھانے کے دوران کوئی لقمہ یا کوئی چیز اگر زمین پر گر جائے تو چاہیے کہ اسے اٹھا کر کھا لیا جائے, اس لیے کہ پتہ نہیں, معلوم نہیں کھانے کے کس چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کس لقمے کے اندر اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہوئی ہے. اس لیے جو لقمہ گر جائے اور اگر اس میں مٹی لگی ہوئی ہے یا کوئی چیز لگی ہوئی ہے اسے صاف کر دو اور پھر کھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آیا. اس کے بعد حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اسے اٹھانے کے لیے, اٹھا کر کھانے کے لیے, تو اس کے بغل میں جو ساتھی تھے وہ کوہنی جو ہے مار کر, ہاتھ مار کر اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں پتا نہیں ابھی تم جس جگہ موجود ہو وہ کسرا کا دربار ہے, سپر پاور ہے دنیا کا بھی, اور اس کے دربار میں تم جو ہے گرا ہوا کھانا جو ہے, گرا ہوا لقمہ جو ہے اسے اٹھا کر کھاؤ گے, یہ لوگ کیا سمجھیں گے؟ یہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ بڑی جو ہے عجیب قسم کے لوگ ہیں, ان لوگوں کے سامنے ہماری کیا عزت رہ جائے گی تم اگر یہ لقمہ اٹھا کر کھا لو گے. تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا تھا, وہ عجیب جملہ تھا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. انہوں نے کہا اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہؤلاء الحلقہ. ذرا تصور کیجئے, دنیا کا سپر طاقت ہے, کسرا کا دربار ہے, اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات آ گئی, اللہ کے نبی کی اتباع کی بات آ گئی, اللہ کے نبی کے نقش قدم پر چلنے کی بات آ گئی. وہاں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ دنیا کا سپر طاقت ہے, یہ کسرا کا دربار ہے یا کس کا دربار ہے. وہاں انہوں نے جو جملہ کہا اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحلقہ, کیا نہیں احمقوں کی وجہ سے اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑ. ذرا سوچئے
किसरा का दरबार है, दुनिया का सुपर ताकत का भी जो है बना हुआ है, और उसके दरबार में उसे जाकर कह रहा है अहमद कह रहा है क्या ना इन अहमकों की वजह से अल्लाह के रसूल की सुन्नत को छोड़ दें। अरे ये लोग चाहे मुझे जो भी समझें, मुझे इज्जत दें, मुझे जिल्लत दें, मेरा मजाक उड़ाएं, कुछ भी करें, लेकिन मैं अल्लाह के रसूल की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता, अल्लाह के रसूल की इत्तबा को नहीं छोड़ सकता, अल्लाह के नबी के नक्शे कदम पर चलना नहीं छोड़ सकता। ये लोग मेरा मजाक उड़ाएं, चाहे मुझे इज्जत दें, चाहे मुझे जिल्लत दें, मैं अल्लाह के रसूल की सुन्नत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जरा तसव्वुर कीजिए, जरा सोचिए सहाबा इकराम किस कदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा किया करते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार रहा करते थे। और आज हम हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जो है सुन्नतों को हमने छोड़ दिया, हमने तर्क कर दिया, एक भी सुन्नत जो हमारे अंदर मौजूद नहीं है। मेरे भाइयों, हम किस किस जो है अल्लाह के नबी की नाफरमानी को गिनाएं, हम कैसे समझाएं, हम कैसे बताएं कि कितनी ऐसी सुन्नत है, और किस किस मोड़ पर न जाने कहां हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का मजाक नहीं बनाया है, हमने सुन्नत की जो है धज्जियां नहीं उड़ाई हैं, हमने हर मकाम पर, हर मोड़ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का मजाक बनाया है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की जो है धज्जियां उड़ाई है।